میں ہری پیا، تحریر نایاب جیلانی، صداکار شکیل احمد آزاد۔ وڈیری ماں تائی امی نے آرڈر دیا کہ ان کی اکلوتی حسین و جمیل بہو شاندار نفیس لباس فاخرہ زیب تن فرمائیں، اور اس کے بعد ملک کی نامور بیوٹیشین سمن آپا ان کی نوک پلک سنواریں گی، کیونکہ نیچے رسم کے لیے مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ثانیہ نے میک اپ کا سامان بیڈ پر پھیلایا اور نمرا اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ اشفا غائب دماغی سے اس تمام کاروائی کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے تم چینج کراؤ، سمن نے اشفا سے کہا تو وہ سنبھلتے ہوئے چیخ کر بولی، میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ ارے اشفا ڈیئر، ہمارے یہاں دلہنیں ایسے ہی کپڑے اپنی شادی کے موقع پر زیب تن کرتی ہیں۔ سائرہ نہ جانے کیا سمجھی تھی، فوراً ہی سمجھانے والے انداز میں بولی تو اس کے چہرے پر ناگواری پھیلتی چلی گئی۔ مجھے تیار نہیں ہونا اور نہ ہی میں ایسے کپڑے پہنوں گی۔ تمہیں یقیناً یہ بھاری لہنگا دیکھ کر الجھن ہو رہی ہوگی، مگر فکر نہ کرو، رسم کے بعد اتار دینا، لیکن فی الحال تو تمہیں یہی کپڑے پہننا ہوں گے، کیونکہ دلہن لہنگا نہ پہنے تو وہ دلہن نہیں لگتی۔ نمرا نرمی سے مسکرائی تو اشفا ان کی فضول بک بک سن کر جھنجھلا گئی۔ اسی پل عطیہ کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ انہیں صورتحال سمجھنے کے لیے بس کچھ ہی پل لگے تھے۔ انہوں نے بچیوں کو نرمی سے مختلف کاموں کے لیے چند منٹوں کے لیے باہر بھیجا اور پھر اشفا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بس اتنا ہوا تھا کہ جب نمرا، ثانیہ لوگ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئیں تو اشفا روئی روئی آنکھیں لیے لہنگا پہنے بیٹھی تھی اور عطیہ چاچی کمرے میں پھیلی چیزیں سمیٹ رہی تھیں۔ انہوں نے نمرا کو اشارہ کیا۔ سمن نے آگے بڑھ کر اشفا کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ جب تک وہ تیار کرتی رہی تھیں، عطیہ ان کے قریب بیٹھی ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی۔ میک اپ کے بعد اشفا کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا گیا اور اس کے بعد عاشر کیمرہ اٹھائے اندر چلا آیا۔ ایک اور ناقابل برداشت کام۔ عامر کسی ماہر فوٹوگرافر کی طرح ہدایت دے رہا تھا اور حاشر تصویریں اتار رہا تھا۔ بھابھی یوں کریں، ایسے کھڑی ہوں، ویسے کھڑی ہوں۔ اشفا کا لال بھوؤں کا چہرہ دیکھ کر عطیہ نے عاشر کو منع کیا کہ اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر جب نمرا ثانیہ اسے تھام کر نیچے لائیں تو اتنے لوگوں کے بیچ میں مرکز نگاہ بن کر بیٹھنا اور بھی دشوار ہو گیا تھا۔ تائی امی اسے آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھیں۔ پھپھو نے بھی ان کی پیروی کی تھی۔ تائی امی نے اس کے سر سے ڈھیروں پیسے لگا کر خیرات کیے، محبت سے پیشانی چوم کر ڈھیروں دعائیں دی۔ میری دھنی رانی، تو رج رج کے سونی ہے، وہ بڑے فخر کے عالم میں سب کو بتا رہی تھیں۔ لوگوں کی حسد اور رشک سے بھری نگاہیں اشفا کا طواف کر رہی تھیں۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کسی اور کے رت جگہ کی سرخی لیے لہو رنگ نگاہیں بھی اس کے گرد چکرا رہی تھیں۔ اشفا اس بات سے بے خبر تھی کہ کسی اور کا دل اس پل لہو لہو ہو رہا تھا، کسی اور کے دل کی سرزمین اجڑ رہی تھی۔ دل کے شہر میں تلاطم برپا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، خواب کا محل گر رہا تھا اور امنگیں دم توڑ چکی تھیں۔ اشفا اپنے ہی غم کو سینے سے لگائے ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے کسی اور کی خبر بھی کیا ہوتی، اس پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ احتجاج کرتی بھی تو کیا، یہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کے اپنے والدین تھے۔ اپنے خود ساختہ غم میں نڈھال اسے پتہ نہ چلا کہ کب مہوش اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چونکی تو تب جب مہوش کی دھیمی غراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کسی اور کی جاگیر پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے تم نے، مرتضیٰ کو پکے کاغذوں میں اپنے نام کر لیا ہے۔ تیری سیدھی سادی بھولی ماں تو بڑی چال باز نکلی۔ اشفا غائب دماغی سے اسے سن رہی تھی، اس کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو رہی تھی، جہاں سے شور کی اور ایک ساتھ عورتیں اور لڑکیوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ مرتضیٰ لالا آ رہے ہیں، نمرا کے چہکنے کی آواز آئی۔ مرتضیٰ کا دل تو میری جاگیر تھا اور میں اپنی جاگیر کسی اور کے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ چنگاڑتے ہوئے اٹھی اور پھر تیزی سے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ نہ جانے اور کیا کیا رسمیں ہوئی تھیں۔ اشفا تو سن سی بیٹھی رہی، گویا پتھر کا مجسمہ ہو۔ سٹیج پر پاپا اور تایا ابو کے ساتھ مرتضیٰ بھی آیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے وہاں سے اٹھایا گیا۔ پاپا اور تایا ابو نے اسے ڈھیروں پیار کیا۔ تائی امی اور دادی نم آنکھوں سے اسے دعائیں دیتی رہیں۔ بس سمینہ چاچی اور مہوش کہیں دکھائی نہیں دی تھیں۔ مرسلین چاچو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ڈھیروں روپے تھمائے۔ نمرا ثانیہ جس طرح تھام کر اسے باہر لے کر آئی تھی، اسی طرح تائی امی کے کہنے پر دوبارہ تھامے ایک آراستہ پیراستہ کمرے میں چھوڑ گئیں۔ اشفا نے زندگی میں آج سے پہلے کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شادی
شادی میں کیا کیا رسومات ہوتی ہیں اور اپنے خاندان کے رواجوں کے متعلق تو وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ اس کے پاپا کے کزن کی 2 شادی شدہ بیٹیاں ہرا اور افشاں اس کی تنہائی کا احساس کر کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اشفا تھک گئی ہے، افشاں نے خیال ظاہر کیا۔ اشفا کو ان دونوں کی موجودگی اور بولنا سخت برا لگ رہا تھا، مگر فی الحال وہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اشفا نے اپنے خاندان کی بھلا کہاں کوئی شادی اٹینڈ کی ہے، اسے کیا پتا ہمارے رواج کا۔ ہرا بڑی شرارتی نظروں سے اس کے دل میں اتر جانے والے روپ کو دیکھ کر بولی تو افشاں بھی کھلکھلا اٹھی۔ اشفا کا مارے کوفت کے برا حال ہو گیا۔ اشفا اگر تم چاہو تو کپڑے بدل لو۔ اشفا کو خود بھی عجوبہ بن کر بیٹھنا سخت برا لگ رہا تھا، مگر وہ ان دونوں کی موجودگی کی وجہ سے خاموش تھی، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ اپنے اس حسین روپ کو نوچ گھسوٹ دے اور اس کمرے کی سجی سجائی چیزوں کو تیس نیس کر دے۔ یہ کمرہ یقیناً مرتضیٰ کا تھا، اس نے پورا گھر ابھی دیکھا ہی کہاں تھا کہ اسے سب کے کمروں کے متعلق اندازہ ہوتا۔ تم یقیناً مرتضیٰ کا انتظار کر رہی ہو، مگر یار کیا ہے کہ ہماری خاندانی رسم کے مطابق مرتضیٰ آج رات ادھر نہیں آئے گا، لہٰذا تم اطمینان رکھو۔ ہرا نے مسکراتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ چلو آج کی رات تو جان بخشی ہو گئی، ورنہ شوہر کو بھگتنا کوئی آسان ہے، افشاں نے رازداری سے کہا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اشفا کو ان کا ہنسی ٹٹول زہر لگ رہا تھا۔ تم شکر کرو یار کہ تمہاری ساس بہت اچھی ہے، ورنہ شوہروں کے ساتھ ساتھ خطرناک ساسوں سے بھی نبٹنا بہت مشکل ہے۔ تو اور کیا، رات بھر میاں کو بھگتو، ان کا جی بہلاؤ اور دن بھر سسرالیوں کے نخرے برداشت کرو۔ افشاں نے ایک اور کھنکتا ہوا کہکا لگایا۔ ویسے تم خوش نصیب ہو اشفا کہ تمہیں مرتضیٰ جیسے شخص کا ساتھ ملا ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر مجھے ابھی بھی مرتضیٰ کی طرف سے شادی کی آفر ہوتی تو میں 1 منٹ کی بھی دیر نہ لگاتی، ہرا انتہائی دل سوزی سے بولی تھی۔ انداز میں بھرپور شرارت تھی۔ وہ دونوں بہنیں بہت زندہ دل تھیں، مگر اشفا کو ان کی زندہ دلی اور خوش مزاجی بہت چبھ رہی تھی۔ یہ خاتون مرتضیٰ سے پورے 9 سال بڑی ہیں، افشاں نے رازداری سے اشفا کے قریب جھک کر کہا تو ہرا بلبلا اٹھی۔ تم نے 1 سال زیادہ کر دیا ہے، میں صرف 8 سال بڑی ہوں مرتضیٰ سے، صرف 8 سال۔ افشاں نے آنکھیں پھیلائیں۔ 8 سال کا فرق اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ہرا ڈٹھائی سے بولی تھی۔ اس پل اس کا 3 سالہ بیٹا بھاگتا ہوا آیا تو وہ اپنے بیٹے کو چومنے لگ گئی تھی۔ ویسے یار مجھے تو مرتضیٰ بیچارے پر ترس آ رہا ہے، آخر اس کا حق ہے کہ وہ اپنی خوبصورت بیوی کا جی بھر کر دیدار کرے۔ افشاں نے تعصب سے سر ہلایا تو ہرا نے بھی بھرپور تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک ملاقات کا ہونا بہت ضروری ہے، ہرا پرسوچ انداز میں بولی۔ تم اپنا خیال اپنے پاس رکھو، اگر ملاقات طویل ہو گئی تو ہماری تمہاری پیشی لگ سکتی ہے۔ افشاں نے مسکراتے ہوئے ہرا کے خیال کو رد کیا تو وہ بھی تائید میں سر ہلانے لگی۔ اس نقطے پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا۔ تم کسی بھی نقطے پر غور نہیں کر رہی، دیکھ نہیں رہی ہو کہ دلہنیاں کچھ بیزار سی ہو رہی ہے، لہٰذا اپنے اس لاڈلے کو اٹھاؤ جو کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اپنی مومانی کو دیکھ رہا ہے، بلکہ گھور رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں نیند بھی بھری ہے۔ افشاں نے بھانجے کو ایک پیار بھری چپت لگا کر ہرا سے کہا تو اسے بھی اشفا کی تھکاوٹ کا ایک دم احساس ہوا، لہٰذا وہ دونوں اسے آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلی گئیں تو اشفا نے ایک طویل پرسکون سانس خارج کی۔ ان دونوں کی اس طویل گفتگو میں جو بات اشفا کو پسند آئی تھی بلکہ اس کے دل کو لگی تھی، وہ مرتضیٰ کے نہ آنے کی خوشخبری تھی۔ اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا تھا، وہ چند گھنٹوں کے لیے ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ تھینک گاڈ اس نے کپڑے بدلنے کا تردد نہیں کیا تھا، اس قدر تھکن ہو رہی تھی کہ بس جیولری کو اتارنے کی ہمت کر سکی، مگر جو ہی بستر پر لیٹی تو ایک نامعلوم سی بے چینی نے گھیراؤ کر لیا۔ میں اور مرتضیٰ، اف، میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں۔ تم کبھی مجھے نہیں پا سکو گے مرتضیٰ، تم میرا آئیڈیل نہیں ہو۔ میری اور تمہاری سوچیں مختلف ہیں، میرے اور تمہارے راستے مختلف ہیں، منزلیں مختلف ہیں، مگر پھر ان بزرگوں نے ایسا کیوں کر کیا؟ پاپا میں آپ سے ناراض ہوں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور یہ مرتضیٰ آج نہیں تو کل ضرور اس کمرے میں آئے گا، وہ مجھے چھونے کی کوشش کرے گا، حق جتائے گا، اور میں اسے واضح لفظوں میں بتا دوں گی کہ میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں، اور یہ کہ میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتی، بلکہ اس رشتے کے بعد تو مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ وہ اسی قابل ہے کہ اس کی شادی اسی خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتی۔ میں اسے بتا دوں گی کہ ماما نے مجھے اپنے آنسوؤں اور بیماری کی بلیک میلنگ سے اس سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور
اور یہ کہ وہ اب میری مجبوری کا مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ میں اسے اتنا ذلیل اور شرمندہ کروں گی کہ وہ میرے ساتھ نگاہ اٹھا کر بات نہیں کر سکے گا۔ اس پینڈو جاہل کو بھلا بات کرنے کا سلیقہ ہی کہاں ہوگا؟ زرعی یونیورسٹی سے ایم اے کر کے اس نے بڑا تیر مار لیا ہے، گھٹیا انسان۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے مجھ جیسی لڑکی خوش قسمتی سے مل جائے گی، اور بھی نہ جانے کون کون سی منفی سوچوں نے اس کے ذہن کو آلودہ کر رکھا تھا۔ نہ جانے کب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی۔ اس کا ذہن اس وقت بیدار ہوا جب ہلکے سے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ مندی مندی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے اپنے سامنے دیکھا تو حیرت سے اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ صوفے پر ٹانگ رکھے سفید لباس اور سفید ہی پگڑی نما صافے کو سر اور گردن سے سندھی انداز میں لپیٹے وہ پوری آنکھیں کھولے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ اشفا کو غلط فہمی سی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر قدرے جھجکتے ہوئے دیکھا۔ وہ یک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں نہ جانے یہ کیسی آنکھیں تھیں۔ اتنی عجیب اور سحر زدہ کر دینے والی آنکھیں نہیں، بلکہ خوف زدہ کر دینے والی آنکھیں، بے حد روشن، چمکیلی اور گہری، سیاہ مقناطیسی کشش لیے لمحہ بلمحہ مسکراتی آنکھیں۔ یہ وہ مرتضیٰ حیدر نہیں تھا جسے اس نے پرسوں کڑکتی دھوپ میں ڈیرے کی کچی پکی سڑک پر دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی مرتضیٰ حیدر تھا۔ آنکھوں میں غرور کی چمک لیے تفاخر سے بیٹھا، اس کے پل پل بدلتے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ انہی گہری لمحہ بلمحہ مسکراتی آنکھوں سے اس نے ان آنکھوں کے بارے میں کہیں پڑھا تھا۔ وہ ایک انگریز غیر شہرت یافتہ غریب سا مصنف تھا جس کا خوش قسمتی سے ایک ناول کتابی شکل میں آ گیا تھا۔ اس ناول کے عنوان کا صفحہ بھی پھٹ چکا تھا۔ یہ ناول اسے آنٹی ڈیزی کے اسٹور سے بڑی خستہ حالت میں ملا تھا۔ اس ناول میں روم کے کسی شہزادے کا ذکر تھا۔ ناول میں شہزادے کے حسن کی بہت تعریف کی گئی تھی، خصوصاً اس کی آنکھوں کی۔ ان آنکھوں میں بھی دنیا کو سکندر اعظم کی طرح فتح کر لینے کی چمک تھی، مگر وہ روم کا شہزادہ محبت میں ناکام ہو گیا تھا، اور اس ناکامی نے اس کے دل کو دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ڈرتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں بھی کچھ انوکھی سی چمک تھی، اگرچہ اب وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا ہے کیا؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور پھر بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، اشفا نے یقین سے سوچا۔ تو یقیناً یہ اس شخص کا روب ہے۔ ایک اور سوال یا نشان ذہن میں روشن ہوا تو وہ چپ سی رہ گئی۔ مجھے سر تاپا دیکھ کر اگر تسلی کر لی ہے تو کچھ کہوں۔ انداز اجازت لینے والا نہیں تھا، نہ ہی طنز بھرا تھا، مگر اشفا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ اسے بہت کچھ جتا گیا ہے۔ تو میرے اس کمرے میں آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ یقیناً اس کا انداز ناقابل فہم تھا، مگر افسوس میں نے ہمیشہ دوسروں کی توقعات کے خلاف کام کیا ہے۔ اس نے دوسروں کہہ کر ایک مرتبہ پھر اسے جتایا تھا۔ تمہارے نزدیک یہ شادی بہت آنن فانن ہوئی ہے، مگر یہاں سب لوگ پچھلے 3-4 مہینوں سے تیاریاں کر رہے تھے۔ اشفا کے اعصاب ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ وہ یوں بول رہا تھا گویا روٹین کی باتیں ہوں۔ شاید اسی لیے اشفا کے بھی ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اسے اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم ایک مرتبہ پھر یاد آ گئے تھے، اور ساتھ ہی تنفر کی ایک تیز لہر من میں اٹھی تھی۔ میرے نزدیک اس رشتے کی سر سے نہ کوئی اہمیت ہے، اور نہ ہی میں نے اس شادی کو تسلیم کیا ہے۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، یہی بہت ہے۔ مسئلہ تو تب بنتا جب تم انکار کر دیتی اور پھر مجھے گن پوائنٹ پر تم سے سائن کروانے پڑتے۔ اپنی عزت اور انا کا سودا میں کسی حال میں بھی نہیں کرتا۔ اس کا لب و لہجہ کافی سخت تھا اور آواز دھیمی۔ میں انکار بھی کر سکتی تھی، اشفا ایک دم پھنکاری، مگر کیا کہوں؟ پھر کیوں نہیں کیا؟ وہی سخت لہجہ اور دھیمی آواز۔ ماما اور پاپا کی وجہ سے، مگر تم مجھے بزدل یا ڈرپوک مت سمجھنا، میں صرف اور صرف مجبور ہو گئی تھی۔ بزدل، ڈرپوک۔ مرتضیٰ ابھی تک سامنے لگی پینٹنگ کو ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مصنوعی حیرانی سے دہرانے لگا، اچھا تو تم بہت بہادر ہو۔ مجھے تم سے، تمہارے اس گھر سے شدید نفرت ہے۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں۔ اشفا ایک مرتبہ پھر چلائی۔ وہ اسی طرح چلا کر مرتضیٰ پر ظاہر کر دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے قطعاً پسند نہیں کرتی، اور یہ کہ وہ اپنی حدود میں رہے۔ اس نفرت کی کوئی خاص وجہ؟ وہ گویا اس کی ہر بات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ انداز بھی کافی پرسوچ تھا۔ اشفا آگ بگولا ہو گئی۔ تم میرا آئیڈیل نہیں ہو۔ میرا آئیڈیل؟ تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے پھر بھرپور تنفر سے غصیلے لہجے میں کہا تو مرتضیٰ نے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ اتنا اونچا مت بولو کہ مجھے بھی جواباً آواز بلند کرنی پڑے۔ بولوں گی، ضرور بولوں گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اتنی غیرت ہوتی تو اتنا سب کچھ سننے کے بعد اس کمرے سے اٹھ کر چلے جاتے، مگر تم جیسے، بس
وہ اس قدر بلند آواز میں بولا تھا کہ اشفا کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اشفا نے خود کو داد دینی چاہی، مجھے ایسا پہلے ہی بول دینا چاہیے تھا، اشفا نے مسرت بھرے انداز میں سوچا۔ مرتضیٰ تیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ جان بوجھ کر لاپرواہ بن گئی۔ وہ باہر نہیں گیا تھا بلکہ کمرے میں 2-3 قدم چل کر رکا، شاید اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن یہ اشفا کی خام خیالی تھی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے جیب میں سے موبائل نکال کر کسی مکرم جان سے بات کی۔ موبائل آف کر کے اس نے صوفے پر پھینکا اور بولا، عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں بلکہ مردانگی کی توہین ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب آیا، اس کی نگاہیں اس کے سراپے پر تھیں۔ اشفا نے پلکیں اٹھا کر دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی، وہی ساکت کر دینے والی سیاہ آنکھیں۔ نہ جانے اس کی آنکھیں اتنے رنگ کیوں بدلتی تھیں۔ جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ میری ڈکشنری میں بزدل مرد ہوتے ہیں۔ اس کمزور مخلوق جو آپ کے رحم و کرم پر ہے اور صرف زبان ہی چلا سکتی ہے، اس پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی بہادری ہے۔ اب وہ اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ اشفا دم بخود سی رہ گئی تھی۔ میں تمہیں صرف زبان سے سمجھانا چاہتا ہوں اور تم بھی اچھی بیویوں کی طرح صرف زبان کی بات سمجھنا۔ مرتضیٰ نے بہت سہولت سے اس کا سادہ بغیر مہندی لگا دودیا گداز ہاتھ پکڑ کر بغور دیکھا اور بولا، جو کچھ ابھی کہہ چکی ہو اسے میں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کرتا ہوں۔ آئندہ کبھی تمہاری زبان پر یہ الفاظ نہ ہوں۔ وہی دھیمی آواز اور روبدار لہجہ، میرا ہاتھ چھوڑو، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی۔ آئندہ تم کبھی اس انداز میں بات بھی نہیں کرو گی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھاما اور بایاں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر کے گویا اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اشفا کا دل خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ میں اپنی باتیں بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اشفا نے اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کیں۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہی تھی مگر صرف پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ دیکھو، مجھے چھونا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا مجھے، پلیز چھوڑو۔ بے ربط سے چند جملے اس کے سرخ لبوں سے آزاد ہوئے تو ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیا۔ خوف اور اس کے ہاتھ کی سختی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور تمام دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ ڈیئر اشفا، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو احمقوں کی طرح اپنے حق سے زبردستی نگاہ چرا لیتے ہیں۔ محض تم جیسی سرکش عورت کی وجہ سے تم مجھے بہت مختلف پاؤ گی۔ میں دوسروں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہوں، تو اپنے اس جائز اور حسین حق سے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ تم خوبصورت ہو اور تمہارا شوہر ہونے کے ناطے میں تمہیں ضرور سراہوں گا۔ وہ اشفا کی خوبصورت نقوش کی نرماہٹ کو محسوس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو اشفا دبی دبی آواز میں چیخی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا، اپنے لب و لہجے پر کنٹرول کرو ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مرتضیٰ نے اس کے خوبصورت بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ وحشی، بےہودہ جنگلی انسان، کچھ اور بھی کہہ دو۔ وہ اس کی شدتوں سے گھبرا کر ایک دم ہی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ صبح وہ کمرے میں تنہا تھی اور مرتضیٰ نہ جانے کہاں تھا۔ اس کی تمام جیولری سامنے ٹیبل پر پڑی تھی۔ وہ اٹھی تو ایک دم ہی گردن سے ٹیس سی اٹھی تھی۔ دونوں کلائیوں میں موجود چوڑیاں غائب تھیں اور کلائیوں میں بھی چبھن ہو رہی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو ایک مرتبہ پھر رات کے مناظر آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر دھواں دار رونا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ اپنے ہی الفاظ اس کا منہ چڑھا رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے۔ بہت برے ہو مرتضیٰ، تم بہت گھٹیا اور کمینے۔ اس نے غصے کے عالم میں اپنے بال نوچ ڈالے۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی اور ماں کی آواز بھی سنائی دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ماں کے ساتھ خوب لڑے جھگڑے، مگر نہ جانے کیوں انہیں سامنے پا کر اس کے لبوں پر قفل لگ گئے تھے۔ نمرا اور ثانیہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی تھیں۔ تائی امی اور دادی اس کی واری صدقے جا رہی تھیں۔ اسے ان سب کی محبتیں دھوکہ اور دکھاوا محسوس ہو رہی تھیں۔ اگر یہ میرے اپنے ہوتے تو میری خواہشات کا احترام کرتے۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب سمینہ چاچی کمرے میں داخل ہوئیں۔ تائی امی اور سمینہ چاچی سگی بہنیں بھی تھیں، اسی لیے وہ تائی امی کو بھابھی کے بجائے آپا کہتی تھیں۔ چاچی نے جب تائی امی کی توجہ اشفا کے روکھے انداز کی طرف مبذول کرائی تو اشفا بھی ایک دم ٹھٹک گئی تھی۔ کیا یہ لوگ میرے چہرے پر لکھی تحریر کو پڑھ رہے ہیں؟ اسے ایک دم سبکی کا احساس ہوا تھا۔ تبھی چاچی تنہائی پاتے ہی اس کے قریب آ بیٹھی۔ زبردستی کے رشتے بھی کبھی پائیدار ہوتے ہیں۔ بھائی جان اور ہارون بھائی کو تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے تو حیرت عطیہ بھابھی کے رویے پر ہے۔ انہیں تو کم از کم ماں ہونے کے ناطے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر وہ تو خود ہی، انہوں نے معنی خیز انداز سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کی سوچوں کو ایک نیا رخ دے کر وہ خود تو اٹھ گئیں، جبکہ اشفا تھک ہار کے تکیے پر سر دیے بے سدھ ہو گئی۔ ماں،
آپ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اشفا، کیا بچپنا ہے یہ؟ سب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور انہیں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تمہاری یہ خوش قسمتی ہے کہ تم اپنے اصل گھر میں اپنوں کے درمیان رہو گی، اور پھر مجھے مرتضیٰ کی طرف سے بھی کافی اطمینان ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ جانا تو ضروری ہے نا؟ بڑا خیال رکھتا ہے وہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ ماں کے سمجھانے پر کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ماما، آپ مجھے ان جنگلی لوگوں میں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اشفا کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ عطیہ نے خفگی سے اسے گھورا اور پھر نرمی سے بولی، دیکھو بیٹا، اب تم شادی شدہ ہو چکی ہو، اپنے شوہر اور اس گھر میں دل لگاؤ، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ میری بیٹی کو شاد و آباد کرے اور جلد ہی تمہاری گود بھر جائے۔ اگلی دفعہ جب میں آؤں تو اپنی بیٹی کو اتنا مصروف پاؤں کہ میرے لبوں پر یہ شکایت رہے کہ اشفا ہمیں وقت نہیں دے رہی۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوم کر گلے سے لگایا۔ اپنی ماں اور پاپا کے متعلق جو بدگمانیاں ہیں انہیں ختم کر دو بیٹا، صرف یہی سوچ کر کہ ماں باپ اولاد کا صرف بھلا ہی چاہتے ہیں۔ اشفا کو اگر پتا ہوتا کہ یہ اس کی ماں کا آخری پیار ہے اس کے لیے تو وہ کبھی ماما کو جانے ہی نہ دیتی، پاپا کو روک لیتی، مگر انسان اپنے رب کے فیصلوں کے سامنے بے بس ہے۔ ایک دم اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا غم، والدین کی دائمی جدائی، وہ بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ والدین کا سایہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام آباد جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، صرف چند گھنٹوں میں ہی زندگی کا تعلق ٹوٹ گیا۔ وہ ان کی بے جان جسموں سے لپٹ لپٹ کر کس قدر رو رہی تھی۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کے ماں باپ کو اس کی شادی کرنے کی کیوں جلدی تھی۔ وہ اسے مضبوط سائبان دے کر خود مطمئن ہو گئے تھے، وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو محفوظ کر گئے تھے۔ انہیں بہت جلدی تھی اپنے آخری سفر پر جانے کی، انہیں بہت جلدی تھی اشفا اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ زمانے کے بے رحم چپیڑے ان کی نازک سی بیٹی کو توڑ پھوڑ نہ دے۔ مرتضیٰ، نمرا، ثانیہ، سب کی دل جوہی بھی اس کے اس عظیم صدمے کو ختم نہیں کر سکی تھی۔ دادی اپنی بیٹی کی میت کو دیکھ کر بالکل ہی نڈھال ہو گئی تھی۔ تایا ابو کے کندھے جھک گئے تھے، وہ سب غم زدہ تھے، مگر اشفا کو اپنا غم سب سے بھاری لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ہی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ ایک وہی تھی جسے کسی پل سکون میسر نہیں تھا۔ عاشر یونیورسٹی سے فارغ ہو کر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا۔ عامر ابھی تک زیر تعلیم تھا اور پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں مقیم تھا۔ کبھی کبھار چھٹیوں میں یہ دونوں بھائی گھر آتے تو خوب ہی رونق سی ہو جاتی۔ دادی اشفا کو بھی کمرے سے باہر لے آتی، ان کے جانے کے بعد پھر ہر طرف سکوت سا طاری ہو جاتا۔ مہوش اور اروبا کبھی اپنے پورشن سے باہر ہی نہیں نکلتی تھیں۔ سمن، سائرہ اور نمرا، ثانیہ ہمہ وقت اس کی دل جوہی کے لیے تیار رہتی تھی۔ گھر میں اگر یہ لڑکیاں نہ ہوتیں تو بالکل ہی اس گھر میں الو بولتے۔ مرتضیٰ اکثر ڈیرے پر ہی رہتا تھا، کبھی کبھار جب ضرورت محسوس ہوتی تو گھر آتا۔ یہ اس کی روٹین تھی اور اسے بدلنا بہت مشکل تھا۔ تائی امی اور دادی کے بہت مرتبہ کہنے پر بھی اس نے اپنی روٹین نہیں بدلی تھی۔ وہی بے رنگ سے شب و روز تھے اور وہی اشفا کی سب سے اول روز کی طرح بیزاری۔ مرتضیٰ کی خوش مزاجی اسی طرح قائم و دائم تھی اور اشفا کی بے زاریت عروج پر۔ بس اتنا فرق تھا کہ وہ اب مرتضیٰ کے سامنے تڑ تڑ نہیں بولتی تھی۔ اول روز کا جو ایک رعب و دبدبا سا اس کے دل پہ طاری ہو گیا تھا ابھی تک قائم تھا۔